السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کے کئی طرق یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ احساس ڈالا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، تو وہ سوچنے لگا کہ کیا اتنے بڑے گناہ کی کوئی معافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن کریم میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر حق او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس کو بغیر کسی حق کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا کسی ایک جان کو، گویا کہ اس نے تمام کی تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ انسان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو شخص نے سوچا کہ کیا میرے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لیں گے؟ تو وہ لوگوں سے پوچھتا رہا اور کسی نے اس کو ایک عابد کی طرف توجہ دلائی کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ، بڑا عابد آدمی ہے، اس سے پوچھو، یقیناً کوئی نہ کوئی تمہیں بتائے گا، جواب دے گا تمہاری اس فکر پریشانی کا۔ وہ اس عابد کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کے پوچھا کہ بھیا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اتنے سارے گناہوں کی بھی کوئی معافی ہے، کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو تم نے بہت بڑے بڑے گناہ کر دیے، تمہارے لیے کوئی معافی کا راستہ نہیں۔ اس شخص نے اس عابد کو بھی قتل کر کے سینچری مکمل کر لی، 100 قتل کر دی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، مجھے کوشش کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں جہنم میں چلا جاؤں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو دل میں ڈالا، پھر ان لوگوں سے بات کرتا رہا۔ پھر لوگوں نے اس کو ایک عالم کی طرف بھیجا کہ تم فلاں عالم ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو۔ وہ اس عالم کے پاس گیا، اس کو بتایا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میری گناہوں کی کوئی معافی ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس عالم نے اس کو جواب دیا، تمہارے خیال میں تمہارے اور اللہ کی معافی کے درمیان میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور پھر اس عالم نے اس کو کہا کہ تم یوں کرو کہ تم فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، تو وہاں پر جاؤ، وہاں جا کے زندگی گزارو اور وہاں جا کے رہو۔ تو وہ شخص اب اس نے اس بستی، جس بستی میں وہ رہتا تھا، اس کے بجائے اس بستی کا رخ کیا جس کی طرف اس عالم نے اس کو ڈائریکشن دی کہ تم ادھر چلے جاؤ۔ اب یہاں 2-3 سوال اٹھتے ہیں۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس عابد نے اس کو کہا کہ کوئی معافی کا راستہ نہیں، اس عالم نے کہا کہ معافی کا راستہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عابد نے یہ بات کیوں کہی اور عالم نے یہ بات کیوں کہی؟ عابد تو بڑا نیک آدمی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، درویش آدمی ہے، بڑا دیندار ہے، اور پھر بھی اس نے کہہ دیا نہیں، کوئی واپسی کا راستہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عابد اور عالم میں یہی فرق ہے۔ ہر عبادت گزار، ہر دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جس نے علماء سے علم سیکھا ہوتا ہے، جس نے علماء کے قدموں میں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ خالی اخبار پڑھ کے، فیس بک پڑھ کے، واٹس ایپ کے میسیجز پڑھ کے، 5 وقت کی نماز پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنتا۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، ہمیں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں دین کے تو ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ عابدوں سے پوچھتے ہیں۔ عام طور پہ ہم عابدوں سے پوچھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے عابد وہ ہیں جو دکھنے میں دیندار ہیں اور ہیں دیندار لگ رہے، ان کے گمان سے بھی اچھے ہوں، اور بعض لوگوں کے نزدیک فیس بک، گوگل عابد ہے، وہ اس سے پوچھ لیتے ہیں۔
تو جب آپ عابدوں سے پوچھیں گے، دوستوں سے پوچھیں گے، رشتہ داروں سے پوچھیں گے، ہر چیز امی ابو سے پوچھیں گے، خاندان والوں سے پوچھیں گے، تو بڑی حد تک چانسز ہیں کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اگر تو وہ کوالیفائڈ ہیں، عالم ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایسے نہیں ہیں تو پھر وہ صحیح دروازہ نہیں جس کو آپ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ صحیح دروازہ علماء کا دروازہ جس کو کھٹکھٹا کے اپنے مسائل کا حل معلوم کرنا چاہیے۔ وہ شخص بھی پہلے عابد کے پاس گیا، عابد نے کہہ دیا نہیں بھائی اتنے بڑے گناہ ہو گئے، کون سی معافی؟ کوئی معافی نہیں۔ لیکن جب وہ عالم کے پاس گیا تو عالم نے کیا سوال کیا اس سے؟ تمہارے اور رب کی معافی کے درمیان کیا رکاوٹ ہے؟ تمہیں کیا چیز روک رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت بہت گناہ کیے ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو ایک ساتھ معاف کر دے گا، ایک ساتھ معاف کر دے گا۔ عالم جانتا تھا اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کو، اس نے کہہ دیا۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے 3 کام کیے۔ سب سے پہلے تو اس نے اس ماحول، اس گناہ سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے اس علاقے کو چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ اس علاقے کے اندر جو صحبت اور ماحول ہے اس کو گناہ کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو انسان اپنے آپ کو فوراً گناہ سے الگ کر لے، نمبر 2 اس صحبت کو چھوڑ دے، کیونکہ صحبت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، تو ہر شخص کو دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے۔ تو آپ بہت اچھے ہوں لیکن آپ کے دوست سگریٹ پینے والے ہوں، تمباکو کھانے والے ہوں، جھوٹ بولنے والے ہوں، گالیاں دینے والے ہوں، آپ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن آپ گالیاں بھی دیتے ہوں گے، آپ کی داڑھی ہوگی لیکن آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوں گے، آپ مسجد کی کمیٹی کے ممبر یا نیک کاموں بہت آگے بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ بہت سارے گناہوں میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائی، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِطُ، تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے، اس کا خلیل کون ہے۔ خلیل کیسے کہتے ہیں؟ خلال سے نکلا ہے، خلال، انگلیوں میں خلال کرتے ہیں نا وضو کرتے وقت، یہ خلال ہے۔ اب آپ خلیل وہ ہوتا ہے جس کو آپ اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں اور اس سے مشورے طلب کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپے مارتے ہیں، بولتے ہیں یار یہ ہو گیا، کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا، وہ آپ کو بتائے گا کیا کرو۔ اور تیسرا کام اس شخص نے کیا کیا؟ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیا، بلکہ فوراً اس راستے پہ چلنا شروع ہو گیا جس راستے پہ چل کے وہ اس بستی کی طرف جا سکتا تھا۔ وہ واپس نہیں گیا اس بستی میں، فوراً چلنا شروع ہو گیا اس بستی کی طرف جس بستی میں تیرا عالم نے کہا تھا تم ادھر چلے جاؤ، وہاں کے لوگ اچھے ہیں۔ اب وہ چل پڑا، چلتے 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 اس کی موت نے اس کو آ لیا، ابھی وہ بستی نہیں پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے دونوں آ گئے اور آ کے بحث شروع ہو گئی کہ یہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ بھائی یہ شخص تو اس بستی کی طرف جا رہا تھا، اس نے اپنی اس گناہوں کو ترک کر دیا تھا، اس نے عالم کی بات مان لی تھی، لہٰذا ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اور جہنم والوں نے کہا کہ نہیں ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا، یہ پہنچ جاتا تو ٹھیک تھا، ابھی پہنچا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ آتا ہے اور آگے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان تصفیہ کراتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کام کرو، زمین کو ناپ لو، یہ جس سائڈ پہ ہوگا وہ سائڈ کے فرشتے لے جائیں گے۔ اگر یہ پرانی بستی کی طرف ہوگا تو تو اس کو جہنم کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اس نیک بستی کی طرف ہوگا تو اس کو یہاں کے فرشتے، جنت کے فرشتے لے جائیں گے۔ ناپا گیا زمین کو۔ حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ زمین، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ادھر والی زمین کو کہ تو چھوٹی ہو جا، اور ادھر والی زمین کو حکم دیا تو بڑی ہو جائے۔ کہ جب وہ زمین ناپی گئی تو وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے وہ اس حصے میں تھا جو حصہ نئی بستی کی طرف تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔
اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویاخذ بذنبی، اور گناہوں پہ پکڑ بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ثم عاد، اور پھر وہ شخص دوبارہ گناہ میں پڑ گیا، فقال، اور اس نے کہا اغفر لی ای ربی اغفر لی ذنبی، اے میرے رب مجھے گناہ سے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوش ہو کر اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویاخذ بذنبی، اور وہ گناہوں پہ پکڑ بھی کرتا ہے، اللہ نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے ثم عاد، پھر اس نے گناہ کر دیا، فقال، اور پھر اس نے اللہ سے کہا اے ربی اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ پھر خوش ہو کر کہتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربا، اور میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ویغفر الذنب، جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ویاخذ بذنبی، اور گناہوں پہ پکڑ بھی کرتا ہے، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا، فلیفعل ما شاء، تو جو چاہے کر۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کی توبہ کو پسند کرتے ہیں۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سچی توبہ مطلوب ہے۔ اس سچی توبہ کے بارے میں آپ کے سامنے پچھلے 2 ہفتوں میں بات کر چکا ہوں کہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے۔ جب تک یہ توبہ سچی توبہ نہیں ہوگی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اور اس سے بہتر موقع، اس سے بہتر دن، اس سے بہتر راتیں ہمیں نہیں مل سکتی کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرے، اور دیکھیں اللہ اپنے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور ایک اور حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس بندے سے بھی زیادہ کہ جو ایک سفر پر نکلا، ایک ریگستان پر پہنچا، اس نے کسی درخت کے نیچے اپنی سواری کو روکا، آرام کرنے کا ارادہ کیا، جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری غائب ہے، اور اس سواری پر اس کا کھانا پینا سب کچھ جو کچھ تھا اس سواری پر تھا۔ وہ ادھر ادھر اپنی سواری کو ڈھونڈتا رہا، اس کو سواری نہیں ملی، اور پریشان ہو کر واپس اس درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا کہ اب تو میری موت نے مجھے آلے ہے، کیونکہ میرے پاس اب نہ کھانے پینے کا سامان ہے، نہ اس ریگستان سے نکلنے کی سواری ہے، میں تو یہیں ختم ہو جاؤں۔ اس کی آنکھ لگ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی، اور اس نے دیکھا کہ اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے برابر کھڑی۔ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ وہ کہنے لگا اللہم، اے میرے رب، انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی وہ اتنا خوش ہوا کہ الٹا بول گیا، اللہم انت عبدی، اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں آپ کا رب ہوں۔ اب سوچیں یہ کیسے کلمات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ فرط مسرت سے وہ الٹا بول گیا، اور اللہ اس بندے کی توبہ سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ جب اس کا بندہ اس کے آگے سچی توبہ کرتا ہے۔ تو یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ سچی توبہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پورے صدق دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اللہ میں رمضان کے بعد ایک ایسی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو زندگی آپ کی پسندیدہ زندگی، جو گناہوں سے پاک زندگی ہو، آپ کی فرما برداری اور اطاعت سے بھرپور زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی پچھلے 3 ہفتوں میں، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔